اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 63 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں ادب و احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا جا رہا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیکھے نا وہ نہیں پکارا، بلکہ ادب سے اللہ تعالیٰ نے بھی خود محبت سے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر اس کی فوری تعمیل کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے میں کرتا ہے وہ فسق میں جا پڑتا ہے، اور انکار کرنا تو کفر بن جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں آیت کو، انشاءاللہ معلومات ہوں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا نہیں، تجعلو بنا لو، یعنی نہ بنا لو، لا تجعلو نہ بنا لو، دعا الرسولی، دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا پکارنا، تو اس کو آپ نہ بنا لو، بینکم کا دعائی، جس طرح کہ تم آپس میں بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسے نہ بنا لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بلایا کریں، پکارنا ہو بلانا ہو تو ادب سے بلائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں تو تب آپ کو ان کے پاس جانا وہ واجب ہے۔ تو اس آیت میں اس حصے میں ارشاد ہوا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو بلانے کو نہ بنا لو اس طرح جیسے تم اپنے درمیان ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا بلاتے ہو۔ آگے ارشاد فرمایا، قد یعلم اللہ، قد یقیناً، یعلم جانتا ہے، اللہ یعنی اللہ جانتا ہے، قد یعلم اللہ یقیناً اللہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا آڑ لے کر، یعنی کسی کے پیچھے چھپ کر وہ نکل جاتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے تو منافق بیچ میں سے وہ آڑ لگا کر کسی کی نکل جاتے تھے، کھسک جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا میں سب جانتا ہوں۔ تو یہ جو ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، قد یعلم اللہ، یعنی یقیناً اللہ فرماتا ہے، قد یعلم اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا، لواذا کا مطلب آڑ بنا کر، کسی کی آڑ لے کر نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے میں جانتا ہوں ان سب منافقوں کو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ اس کے حکم کی، یعنی کہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उसकी जो मुखालफत करते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उन सब को जानता हूँ। अन तुसीबहुम फितना, ऐसा ना हो कि उन पर फितना यानी कोई आजमाइश या मुसीबत आ पड़े, औ युसीबहुम, या उनको आ पड़े अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये फिर उन पर मुमकिन है। तो इस हिस्से में इरशाद फरमाया मुनाफिकों के बारे में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे तो वो आते थे तो वो बीच में फिर जल्दी से खिसक जाते थे किसी सहाबी की ओट लेकर, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ना चले, बीच में छुप छुपा के निकल जाते थे। तो उसका अल्लाह ने फरमाया मैं सब जानता हूँ इनको। अल्लाह ने फरमाया कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, यकीनन अल्लाह जानता है अच्छी तरह उन लोगों को जो खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं तुम में से आड़ लेकर। फल यहज़र अल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, अल्लाह फरमाता है फिर डरना चाहिए उन लोगों को जो मुखालफत करते हैं उसके हुक्म की, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की। तो अन तुसीबहुम, ऐसा ना हो कि उनको आ पहुँचे फितना, कोई आजमाइश या कोई मुसीबत आ पहुँचे, औ युसीबहुम, या उनको आ पहुँचे अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब, यानी या उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल हो जाए। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल ना करना, तो ये भी किसी न किसी फितना या मुसीबत का पेश खैमा ज़रूर होता है। तो गोया इस आयत में अदब व एहतराम सिखाया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बुलाना हो तो उन्हें ऐसे ना बुलाया करो जैसे तुम एक दूसरे को बेतकल्फ़ी से बुलाते हो, बल्कि उन्हें मुकम्मल अदब व एहतराम का लिहाज रखते हुए बुलाया करो। और दूसरी बात यहाँ ये फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हें बुलाएं तो फिर तुम्हारा जाना वाजिब हो जाता है। तो उसको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को ऐसा ना समझो जैसे कोई आम आदमी आपको बुला रहा है, जो जी चाहे जवाब दे दो, ये नहीं करना। यानी जी चाहे तो उनके पास हाजिर हो जाओ, जी चाहे तो ना हाजिर हो, ये बात नहीं करनी, बल्कि उनके बुलाने को तुम्हें जाना वाजिब हो जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना वाजिब हो जाता है। उनके पास पहुँचो, बात सुनो और उसे पूरा करो जो हुक्म दिया जाए। तो ये है अल्लाह की तरफ से हुक्म। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम के बारे में सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, तो उनमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम की तलकीन की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से आपकी आवाज़ ऊंची भी ना जाने पाए, कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से आपकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाएगी तो फिर आपके नेक अमाल जो आपने कर रखे हैं वो भी ज़ाय हो जाएंगे। इस सूरह हुजरात में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। मुनाफिकीन जो थे वो जुमे के दिन, क्योंकि आपको पता है कि जुमे का खुतबा होता है ना, वो भारी होता है उन पर, मस्जिद में बैठना ही बड़ा भारी होता है उन पर। तो उनको ये खुतबा जो जुमे का था वो बड़ा भारी और बड़ा उनके लिए सख्त था। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुतबे के दौरान वो किसी सहाबी की ओट लेकर बीच में से निकल जाया करते थे, ये उनका काम था। इसी तरह से वो जब ग़ज़वा खंदक बनाई जा रही थी तो उस वक्त भी मुनाफिक जो थे वो बीच में निकल जाया करते थे, खिसक जाया करते थे, तो वो काम सही तरह नहीं करते थे। हज़रत सईद बिन मौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने गुज़रे तो मुझे बुलाया, मैं नमाज़ पढ़ कर हाज़िर हो गया। मुझे फरमाया तुम मेरे बुलाने पर क्यों ना आए थे? क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं पढ़ा? कौन सा फरमान? जो सूरह अनफाल की आयत नंबर 24 है कि जब कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر اسے نماز کو چھوڑ کر فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہے، کیونکہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اس آیت میں یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا یہ واجب ہے، ان کی طرف پہنچنا، جانا۔ تیسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، کیونکہ اس میں دعا کا لفظ لا تجعلوا دعاء الرسول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنے حق میں یوں نہ سمجھو کہ یہ ایک عام آدمی کی دعا ہے، یعنی تمہارے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت سنوارنے کا موجب بنتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا وہ آپ کے لیے تباہی و بربادی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کی کوشش کرو۔ اگر دن کے پہلے حصے میں کوئی وحی آ جاتی تھی تو جس سے مسلمانوں کو فوری طور پر آگاہ کرنا ضروری ہوتا تھا، تو مسجد نبوی میں اذان دے کر لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سناتے، خطبہ ارشاد فرماتے اور حالات حاضرہ کے متعلق بعض لوگوں سے مشورہ بھی لیتے تھے۔ اس بلاوے پر منافق بھی آ جاتے تھے۔ حاضری لگوا لینے کے بعد وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ موقع ملے تو چپکے سے کھسک جائیں۔ موقع پا کر وہ کھسک بھی جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آڑ لیتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ اس طرح منافقین جہاد میں بھی جانے کی بجائے ایک دوسرے کی آڑ لے کر غائب ہو جاتے تھے۔ جنگ خندق کے دوران بھی کھدائی کے موقع پر بھی تھوڑا سا کام کر کے کھسک جاتے تھے۔ تو ان کا کام ہی اسی طرح کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر منافقوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناگوار محسوس کرنا، کھسک جانے کی کوشش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر توجہ نہ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اہمیت نہ دینا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آتا ہے۔ یہ دلوں کا نفاق بن جاتا ہے، یعنی ایسا جب بندہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نفاق کا بیج بو دیا جاتا ہے، نفاق کا پودا جڑ پکڑتا ہے اور پھر بندے کو اپنے کرتوت اچھے نظر آنا لگتے ہیں۔ جب فتنہ جنم لیتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام شریعہ کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے تو فتنے کی واضح صورت، مسلمانوں کا داخلی انتشار، اجتماعی قوت کا کمزور ہونا، ظالم اور جابر حکمران کا مسلط ہونا، یہ سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس کے افعال و اقوال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق نہ ہوں تو وہ مردود ہے۔ جو ظاہر اور باطن میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے، اس کے دل میں کفر و نفاق، بدعت اور برائی کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اس پر تمہیں اچانک مصیبت یا دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد زلزلے اور ہولناکیاں ہیں، یعنی جس سے یہ معاشرے میں امن و سکون تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی جو ہوتی ہے وہ عذاب کی شکل پھر اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کئی قسم کے فتنوں کو جنم دیتی ہے، جن میں بڑے بڑے فتنے، مال، عورت، زمین یعنی زن زر زمین کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ خاص ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک اور جگہ کہ لوگو، میں تم پر تنگ دستی کا اتنا خوف نہیں رکھتا جتنا ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اس طرح تمہیں ہلاک کر دے۔
یعنی جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس مال بہت ہو جائے گا اور تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے جب مال بندے کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مال کے اس بزنس کے اس مینجمنٹ میں لگ جاتا ہے، اور پھر نہ نماز کا وقت ملتا ہے نہ قرآن پاک پڑھنے کا وقت ملتا ہے، کیونکہ وہ پھر زکوٰۃ کو بھی جرم سمجھتا ہے دینا، اس کو بھی وہ زکوٰۃ دینا بھی تکلیف لگتی ہے، تو اس طرح سے اس کو اسلامی نظام ہی پھر اچھا نہیں لگتا، تو پھر وہ اسلام سے باہر ہٹنے میں وہ اپنی بقا سمجھتا ہے، اپنے بزنس کی بقا سمجھتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ تو یہ فتنے جو ہیں، جیسے انتشار کا فتنہ ہے، شیرازہ بکھر جاتا ہے، بکھرے لوگ اپنے خاندان تک محدود ہو جاتے ہیں، چوری ڈاکے پھر ہوتے ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، یہ سب کچھ فتنوں سے ہے، اس لیے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا، تو اپنی جو زندگی ہے، طرز زندگی، اس کو رسولی نہ بنایا بلکہ اس کو انگریزوں کی طرح بنا لیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی بندے کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فتنہ جو ہے بندے کا، وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا، یعنی اس وقت پوری دنیا میں عریانی، فحاشی، گندے گانے، ناچ گھر، فلم انڈسٹری، پورنوگرافی، فوٹوگرافی، تھیٹر، کلب اور ٹی وی، سوشل میڈیا، LGBT+، اور بہت کچھ ہے، یہ سب اسی عورت سے منسلک جنسی فتنے ہیں، فتنوں کے اڈے ہیں جو کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان فتنوں میں پڑھ کر اللہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، اور بعض کا اب جیسے دوسرے فتنے، زلزلے کا فتنہ، شراب نوشی کا فتنہ، قتل و غارت کا فتنہ، اسی طرح زنا کے عام ہو جانے کا فتنہ، یہ سب فتنے ہیں، اور قدرتی آفات کا فتنہ، زلزلے، قحط، وبائیں، بیماریاں، طوفان، اسی طرح اخلاق کا بگڑ جانا، یعنی بندے کا اخلاق اپنا بگڑ جاتا ہے، اگر بندہ کسی ادارے میں کام کر رہا ہے تو وہ ادارے میں اس کا اخلاق بگڑنے سے دوسروں کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے، ان کے بھی بگڑ جاتے ہیں اخلاق جو ہے۔ تو اسی طرح خانہ جنگی، داخلی انتشار، طاقت کمزور ہو جانا، شیطانی اثرات کا غلبہ، یہ سب فتنے ہیں جن میں بندہ پڑھ سکتا ہے اگر رسولی نظام کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اپنی مرضی سے بندہ زندگی گزارے تو رسولی زندگی نہ گزارے، یعنی ذمہ داری کا پھر احساس ختم ہو جاتا ہے، خود غرضی کا فتنہ پھر شروع ہو جاتا ہے، غیروں کا بندہ محکوم ہو جاتا ہے جس طرح کہ اب ہے، دل بندے کا سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہونا بھی ایک بڑا فتنہ ہے، اسی طرح بندے کا نرم مزاجی چھوڑ کر سخت مزاج بندہ بن جاتا ہے، اور پھر اسی طرح پھر اولاد کا فتنہ بھی ہے، اور دنیا کی محبت کا فتنہ بھی ہے، اور اس طرح سے بندہ ریاکاری، دکھاوے، شہرت کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زمین کا بھی بڑا فتنہ ہے، زمین کے جو جھگڑے ہیں اس میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، انفرادی، اجتماعی، ملکی، بین الاقوامی طور پر دیکھیں، اسرائیل فلسطین کا کیا جھگڑا ہے، یہی زمین کا جھگڑا ہے، کشمیر پاکستان کا کیا جھگڑا ہے، زمین کا ہی جھگڑا ہے، تو اس لیے یہ فتنے بھی کتنی جنگیں جو ہیں، یہ کتنے لوگوں کی زندگیاں ان فتنوں میں ختم ہو چکی ہیں۔ اسی طرح کوئی کسی کی زمین، دکان یا دوسرے کی جائیداد ہتھیا لیتا ہے تو وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دوسرے شخص کی ایک بالشت، یعنی ایک انگلی کے برابر بھی زمین اپنے قبضے میں اگر لے لیتا ہے تو قیامت کے دن 7 طبق تک زمین
اس کا اتنا حصہ جو اس نے لے لیا تھا وہ اپنے گلے میں لٹکاتے ہوئے قیامت کے دن آئے گا، اور سب لوگ قیامت میں اس کو دیکھیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اس قدر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ اسی طرح فرقہ وارائیت اور گمراہی کے جو ہیں وہ فتنے ہیں، اور فرقہ وارائیت میں جیسے مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ فرقوں کے ذریعے لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس طرح جیسے آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کا یہ جو قانون تھا جس کے مطابق انہوں نے انڈو پاک پر حکومت کی اور مسلمانوں کی جو اجتماعی جو خلافت تھی اس کو ختم کیا، تو یہ جو تھا یہ کون سا تھا کہ یہ فتنہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا تھا کہ بس ان کو تقسیم کرو اور پھر ان پر حکومت کرو، کیونکہ یہ جب فرقوں کو ایک فرقے کو دوسرے سے لڑاؤ، دوسرے کو تیسرے سے لڑاؤ، اس طرح یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ان کی طاقت وہیں ختم ہوگی اور ہم آرام سے ان پر حکومت کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھا ان کا کام۔ تو اس طرح سے، اور اسی طرح انہوں نے وہ مرزائی اور قادیانی والا فتنہ بھی انگریزوں نے ہی شروع کیا، اور پھر یہ فتنہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ تو یہ بھی فتنے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، جاسوسی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی فتنہ ہی پیدا کرتے ہیں، علماء سو ہیں، جیلی پیر ہیں، یہ سب فتنے ہیں، اور قبر پرست ہیں وہ بھی فتنہ ہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں شرک اور بدعت کی طرف۔ اور اس طرح سے عیسائیت کا فتنہ جو ہے وہ لوگوں کو منظم طریقے سے جس جگہ پر عیسائی قابض ہوتے ہیں تو پیچھے اپنی وہ جو ہے ساتھ لے جاتے ہیں وہ مشینری جو ہے، اور وہ جو ان کے جو علماء کرام ہوتے ہیں تو سارے چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر لوگوں کو عیسائی بناتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ انہوں نے مختلف ملکوں میں جہاں جہاں قبضہ کیا وہاں سکول بھی کھولے، کالج بھی کھولے، ہسپتال بھی کھولے، تو لوگ جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر پھر ان کی طرف رغبت کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے اسلام سے وہ پھر دور ہو کر ان کے مذہب میں وہ جا کر وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حکومتی جبر، ظالم حکمران کا فتنہ ہے۔ مغربی غلامی میں حکمران اپنی ہی مسلمان عوام پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں اور تمہاری آبرو ریزی کریں۔ معاشی فتنے، مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے دیکھیں نا، انفرادی اجتماعی طور پر ملکوں کو قرضوں میں جکڑ رکھا ہے، غریب تر ہو رہا ہے، امیر تر ہو رہا ہے۔ تنگ دستی کا فتنہ سب سے بڑا ہے، جس سے بندے کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اور اس طرح سے بعض اوقات تنگ دستی کا فتنہ بندے کو وہ کفر میں بھی لا ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین حق پر مکمل طور پر چلنے والا بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔